السلام علیکم۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معافی ہے، کیا سچ میں ہے؟ ہماری ساری گناہیں دنیا پہ ہی معاف ہوتی ہے، مطلب ہماری نماز پڑھ لینے سے معاف ہوتی ہے، ہماری قرآن پڑھنے یا تلاوت کرنے میں کچھ بھی کرنے سے معاف ہوتی ہے، اس طرح ہم مانتے ہیں۔ کیا سچ میں ہے؟ ہاں ہے، معافی ہے ہماری گناہوں کی۔ گناہ کی سائز بھی چھوٹی ہونا چاہیے، ایک دم سے چھوٹی، مطلب بغیر نظر کو دکھے ہوئے، ہماری سوچ کو بھی نہ دکھے ہوئے گناہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں گناہوں کو معاف کرتے تھے ہمارے رب۔ اس دور پہ کسی چیٹی کو کھندلنا بھی ان لوگوں کے لیے گناہ مانتے تھے، وہ سارے ہماری نبی کی امتیں، ہماری نبی سب لوگ۔ لیکن آج کل ہم انسانوں کو بھی کھندل کر کوئی بھی بغیر فیلنگ کے ہم چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سوری مانگنا بھی ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی۔ تو ان باتوں کی کوئی بھی اثر نہیں ہے کہ ہمارے ساری گناہیں اس دنیا میں معاف ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی گناہ معاف نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے رب ہماری گناہوں کو کس طرح معاف کرے گا؟ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد میں کسی کی خون کر دیں گے اور کچھ بھی کر دیں گے تو اس گناہ معاف ہے کیا؟ اس گناہ کو معافی ہے کیا؟ نہیں۔ ہماری 5 وقت نماز ہماری عبادت بنتی ہے، لیکن ہماری گناہ بنتی ہے۔ تو گناہ اور نماز ایک نہیں ہوتی ہماری کبھی بھی۔ اگر 5 وقت نماز پڑھ لیں گے یا کسی بھکاری کو کچھ دے دیں گے تو ہماری خون کرنا مطلب اس میں معافی ہوتی ہے، تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں رہے گا، سب کے سب خونی بن کر پھریں گے، ایک دوسرے کی خون کریں گے۔ جس دنیا میں ہم ایک انسان اور ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتا، کسی کا خون مطلب معافی نہیں ہے، اسے سزا ہوتی ہے، جیسے کہ 10 سال کی سزا یا تو زندگی بھر کی سزا یا تو موت کی سزا۔ اس طرح ہم انسانی ہیں، انسان کے لیے اتنا سارے رولز ڈال چکے ہیں، تو ہماری رب ہمارے لیے کس طرح کے رولز ڈال چکے ہوگے؟ ہمیں ہماری نبی کی راستے پہ چلتے وقت ہماری حدیث ہمیں کام آئے گی، ہماری حدیث ہماری مطلب صحیح ہوتی ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی ہماری نبی کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو اس حدیث کو ہم دہرا کر ہماری گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گناہوں پہ پردہ ڈالنے سے پہلے ہمیں اس بات کی یاد رکھنا چاہیے ہماری گناہ کی لمٹ کیا ہے، ہماری غلطیوں کی لمٹ کیا ہے۔ جو غلطی آنکھ کو دکھ کر ہوتی ہے، جو گناہ دنیا کو دکھ کر ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ہوتی ہے۔ کسی کی پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی، کسی کی پریشانی، کسی کی تکلیف دینا بھی گناہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کی دل آہ سے بھر جائے گی کسی کی پریشانی کرنے سے تو وہ بھی گناہ ہوتی ہے۔ ہمیں اس طرح ہماری گناہوں کو صحیح مطلب یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ صحیح ہم خود کہہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری گناہ ہماری سچ ہے یا نہیں کسی اور سے کہہ کر دیکھو دنیا پہ، وہ کہے گا، اس کی بھی ہوگی 1000 گناہ، لیکن وہ آپ پر کتنی ساری انگلیاں اٹھا کر دکھائے گا کہ آپ کے گناہ اتنا مہنگا ہے، اتنا ایسا ہے، اس سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ سچ ہے کیا؟ ہاں سچ ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے معاف نہیں کر سکتے ہیں، بھائی کو نہیں معاف کر سکتا، بہن کو معاف نہیں کر سکتی، بھائی بہن کو معاف نہیں کر سکتا، بہن بھائی کو معاف نہیں کر سکتا، ماں باپ، اس طرح ہر ایک رشتے سے ہم یہ معافیاں نہیں لے سکتے ہیں، تو ہماری رب کس طرح معاف کرے گا؟ ہماری حدیث ہم ہمیشہ دہراتے ہیں کہ 70 گناہ کے ماں کی درجہ ہے ہمارے رب پہ، 70 گناہ نہیں 100 گناہ کی ماں کی درجہ ہے ہمارے رب پہ، ہم پہ۔ تو ہمیں خود ایک اولاد بن کر دکھانا چاہیے۔ لیکن آج کل کے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہی صحیح نہیں رہتے ہیں، یا ہماری ماں باپ ہمارے لیے صحیح نہیں رہتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ہم ایک دوسرے سے صحیح نہیں لیتے ہیں، تو ہماری گناہ اس دنیا میں معافی ہوگی کیسی؟ معافی ہونے کے لیے ہم لوگوں کو ہماری گناہ کی طریقہ جاننا چاہیے، ہماری گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پہلا بات، گناہ نہ کریں یہ سوچ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی ہم بلا دھوتے ہیں، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے کچھ برائی کہہ دیتے ہیں،
تو وہ کہنا نہیں چاہیے. وہ کہنا اتنی بڑی گناہ ہے کہ ہماری بھائی کی گوشت کچی گوشت کھانے کی طرح ہے. اسی لیے ہم ایک دوسرے سے جتنا ہو سکے اتنا گناہوں سے بچ کر رہیں. یہ ڈائلاگ نہ مارے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں گے, ہم قرآن پڑھ لیں گے, تلاوت کریں گے, کچھ بھی کریں گے, ہماری گناہیں ہماری رب معاف کر دے گا. ہماری نماز ہماری گناہ بنتی ہے, نماز قضا کرنا گناہ بنتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. نماز قضا کرنا گناہ ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑی گناہ اس دنیا میں ہم چلتے پھرتے بہت کچھ کر دیتے ہیں. وہ ساری گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور گناہ مطلب ایک غلطی سے ہم 1000 غلطیاں کرتے ہیں. اگر پہلا غلطی ہم نہ کریں تو وہ 1000 غلطیوں کو ہم روک سکتے ہیں. جتنا ہمارے مسلمان جو بھی ہو, ہمارے ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا گناہوں سے بچ لو. لیکن یہ ڈائلاگ مت مارا کرو کہ ہمارے حدیث میں ہے ہماری گناہیں معاف ہو جاتی ہے, ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں ہمارے رب. اس سے پہلے یہ سوچنا رکھ لو کہ ہماری گناہوں کو کوئی معافی نہیں ہے. جو گناہ ہمارے لیے بڑی دکھتی ہے اس سے بڑی اس کے لیے دکھتی ہے. جو کائنات اس نے بنایا اس طرح نہیں ہے یہ سارا کائنات. بس یہ سارا کائنات اب ہم لوگوں نے پلٹ چکے ہیں, تو ہماری گناہوں کی پنشمنٹ بھی پلٹ چکا ہوگا وہاں پہ. جب ہم اتنا ایڈوانس جا چکے ہیں تو وہ ہمارے رب بھی ایڈوانس جا چکا ہوگا. ہمیں خود دکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں کتنا کچھ بدل رہا ہے, کتنا بیماریاں, کتنا کچھ, مطلب اسے تو بس ایک دوسرے کو ایسے اس طرح ایک کو مارنا مطلب اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ جو کچھ بھی دیتا ہے 500 1000 اس طرح ایک دم لیڈنگ میں ہوتی ہے اس کی بدلہ. تو ہماری غلطیاں کم کر لیں تو ہمیں کل کا دن, ہماری آخرت اتنی دور میں نہیں ہے جتنی دور آپ سمجھتے ہیں. جتنا ہو سکے ہمیں اتنا ان گناہوں سے دور رہنا چاہیے. اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے, اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.